الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، عارضی طور پر بنایا اور اس کو ختم کرنے کے لیے بنایا۔ دنیا بنی ہے مٹنے کے لیے اور ختم ہونے کے لیے اور فنا ہونے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس میں اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا، اور انسانوں کو اس ارادے سے بنایا کہ ان کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ ایک تو اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہمیشہ باقی رکھنے کے ارادے سے۔ انسان پہلے نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اس ارادے کے ساتھ پیدا کیا کہ اب اس کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ نے وقتی طور پر بنایا انسانوں کے امتحان کے لیے، کہ جس انسان کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے اس کا ٹھکانہ طے کرنے کے لیے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے رہنے کے انسانوں کے لیے دو ٹھکانے طے کیے ہیں، ایک ہے جنت اور دوسرے ہے جہنم۔ جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر رکھے ہیں، کہ صرف ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بے ایمان جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے دنیا کی زندگی کو امتحان گاہ بنایا ہے نا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کے لیے دو راستے طے کیے ہیں، ایک تو وہ اللہ کی شکر گزاری والا راستہ اختیار کر کے اس دنیا کی زندگی کو گزارے، اور دوسرے کفر والی زندگی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی، ناشکری والی زندگی گزار کر دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ یہ دو راستے ہم نے دیے، جو جس راستے پر چلے گا اس اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا، یا تو جنت کا یا جہنم کا۔ دنیا کی زندگی کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا اور عارضی طور پر بنایا، بلکہ دنیا بنی ہی ہے توڑنے کے ارادے سے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی کو اپنا مکان بنانا ہوتا، بلڈنگ بنانی ہوتی، بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے، تو پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرہ یا کچھ کمرے بنائے جاتے ہیں، سٹور روم، گوڈاؤن روم، واچ مین روم، جو کہ مین کنسٹرکشن کی ضرورت کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے عارضی طور پر بنایا جاتا ہے۔ تو جو عارضی بنایا جاتا ہے وہ اسی ارادے سے بنایا جاتا ہے کہ اس کو توڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ جب مین اسٹرکچر کا کنسٹرکشن پورا ہو جائے گا تو اس عارضی اسٹرکچر کو توڑ دیں گے، ہے نا۔ ہمارے یہاں بلڈنگ بنتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ایک واچ مین روم بناتے ہیں، اس کے اندر واچ مین کو رکھتے ہیں، اس میں سیمنٹ رکھتے، سامان رکھتے، ہے نا۔ لیکن اس کو جب بناتے ہیں تو کم سے کم خرچ میں بناتے ہیں، اور اس ارادے سے بناتے ہیں کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کا مٹیریل استعمال میں آ جائے، اس طریقے سے اس کو بناتے ہیں کہ اس کو توڑنا ہے، اور پورا دھیان جو دینا ہے وہ مین سٹرکچر پہ دینا ہے، مین بلڈنگ پہ دینا ہے، کہ سارا جو اچھا مٹیریل ہے اس کے اندر لگانا ہے، اور جب وہ بن جائے گا تو پھر اس کو توڑ دیں گے۔ بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوٹا کیبن لا کر اس کے اندر سائٹ آفس بنایا جاتا ہے۔ یہ سائٹ آفس ہے کہ سائٹ کمپلیٹ ہوگی، سائٹ آفس کو ختم کر دے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے
دنیا کو بھی سائٹ آفس بنایا ہے, یا واچمین روم بنایا ہے, یا اسٹور روم بنایا ہے کہ مین اسٹرکچر جنت کا کنسٹرکشن ہو جائے گا تو اس اسٹرکچر کو, اس عارضی کو توڑ دیں گے. تو یہاں رہ کر جو اچھی اچھی چیزیں لگانا ہے, اچھا اچھا مٹیریل لگانا ہے, جو مضبوط کنسٹرکشن کرنا ہے, وہ آخرت کا کرنا ہے نا. اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور ذکر کے ذریعے سے اس کے اندر میں پودے لگتے ہیں. تو یہ جیسے ہم اپنے موٹے انداز میں کہہ لیں کہ ایک اوپن پلاٹ ہے, جو جیسا اسٹرکچر بنائے گا ویسی اس کی وہاں پر بلڈنگ بنے گی. تو اچھی اچھی چیزیں جو اللہ والے اس بات کو سمجھ جاتے تھے, اور جو بھی ایمان والے اس بات کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کو اللہ نے بنایا ہے آخرت کے بنانے کے لیے, ہے نا. دنیا تمہارے لیے بنی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنے, حدیث پاک کا مفہوم. تو اچھی اچھی چیزیں آخرت کے لیے بھیجتے تھے اور گزارے کی چیزیں دنیا میں استعمال کرتے تھے کہ دنیا تو گزر گاہ ہے. یہاں پر اچھی چیزیں بنانے کی فکر میں نہیں رہتے تھے کہ ہمارا مکان اچھا ہو, ہمارے کپڑے اچھے ہو, ہمارے کھانے اچھے ہو. جیسے حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں لکھا نا کہ ایک بزرگ ستو پھانک رہے تھے. پوچھا کہ ایسا کیوں, آپ تو پکے ہوئے آٹے کی روٹی بھی کھا سکتے ہیں. کہا میں نے روٹی کے چبانے میں, نوالا چبانے میں اور ستو پھانکنے میں وقت کا اندازہ لگایا. پتہ چلا کہ اگر میں ستو پھانک لوں اور روٹی چبانے کے وقت کو بچا لوں تو میں اس میں 40 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا ہوں. تو ٹائم کی سیونگ کر رہے ہیں کہ آخرت میں بھیجو, اچھا مال آخرت میں بھیجو, اچھی اچھی چیزیں وہاں بھیجو, وہاں ہمیشہ رہنا ہے. وہ پرماننٹ اسٹرکچر ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کو جتنا اسٹیبل, جتنا مضبوط اگر بنائیں گے وہ ہمارے کام آنے والا ہے. اور یہ تو بنا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے. اللہ نے اس کو بنانے سے پہلے ہی توڑنے کا ارادہ کر لیا. تو دنیا کی زندگی کی یہ ختم ہونے والی زندگی کا احساس اور اس کے ٹوٹنے کا احساس اور اس کے عارضی ہونے کا احساس پہلے سے ہو جاتا ہے جس کا آخرت کے اوپر پکا یقین ہوتا ہے کہ اس زندگی کو صرف گزارنا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف آخرت بنانا ہے. اور جو لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سامنے دنیا کے فنا ہونے کا احساس نہیں ہوتا, بلکہ اپنی ساری صلاحیتیں, ساری توانائیاں وہ دنیا کی چمکانے کے لیے جھونکتے ہیں. اس لیے سب سے عقل مند لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور پوری کائنات کے اندر, پوری مخلوق کے اندر سب سے عقل مند ہستی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے آپ کے صحابہ جو انسانیت کے بہترین نمونے تھے اور اللہ کی ساری مخلوقات کے اندر جو سب سے بہترین تخلیق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم میں سب سے زیادہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ ہے نا, پوچھنے والے کون؟ انسانیت کے بہترین نمونے نبیوں کے بعد. اور پوچھ رہے کس سے؟ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ ہم میں سب سے زیادہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم ہے, خلاصہ ہے کہ تم میں سب سے عقل مند وہ ہیں جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں کہ ہم کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے, یہ ہمارا ہمیشہ کی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے, یہ عارضی ہے, کبھی بھی جا سکتے ہیں, آنن فانن میں یہاں سے نکل جائیں گے. یہ خواب کی مانند ہے, آنکھ کھلی قصہ ختم. لوگ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو, لیکن یہ خواب ہے. آنکھ کھلے گی, دنیا کی آنکھ بند ہوگی, آخرت کی آنکھ کھلے گی. اس لیے کہتے ہیں نا, روایتوں میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے, اس سے پہلے, موت سے پہلے جو سکرات کا عالم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اور آخرت کے منظر کھول دیتے ہیں. فرشتے اور شیطان اور سب کچھ نظر آنے لگتا ہے اور دنیا کی چیزیں نظر نہیں آتی ہے سکرات کے عالم. تو اصل آنکھ کھل جاتی ہے, دنیا کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور
حقیقی آنکھ کھل جاتی ہے، آخرت کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ جو آنکھ کھلے گی پھر ہمیشہ کھلی ہی رہے گی، وہ پھر کبھی بند نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت میں موت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں زندگی اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر خاتمہ نہ ہو۔ جس کو خاتمہ ہے وہ زندگی تھوڑا ہی ہے، وہ تو خواب ہے۔ حقیقت والی زندگی آخرت کی زندگی۔ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، ہم سب کو سمجھا دے۔ کہ دنیا کی زندگی کو لوگ زندگی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ زندگی نہیں ہے۔ کہ جس کو اچانک خاتمہ ہوگا، کبھی بھی جا سکتے ہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، کئی لوگ ایسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے، ابھی تو آج کل سب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فوراً کیچ کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ایسے لڑک گئے، ختم ہو گئے۔ بیٹھنے والے کو پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد میں دنیا کو نہیں دیکھ سکوں۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں خاتمہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس عارضی زندگی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس آنے والی آخرت کی زندگی کو سجائیں، سنواریں، بنائیں اور بنا کے دنیا سے جائیں۔ یہ مقصد ہے دنیا کی زندگی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور پوری امت کے، پوری انسانیت کے حال پہ رحم فرمائے کہ اکثریت انسانوں کی، الا ماشاء اللہ، جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے علاوہ اکثریت انسانوں کی یہ آخرت کو بھولی ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو آخرت کو بھول کر دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے حساب کتاب کے دینے کو بھول کر زندگی گزار رہے تھے۔ اور اکثریت بھولنے والی ہے، بلکہ ہم آپ جو 5 وقت کے نمازی کہلاتے ہیں، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں۔ آج مغرب کا وقت ہو گیا، ابھی ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو صبح اٹھنے سے لے کے ابھی مغرب تک میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں نے کتنے مرتبہ قیامت کو یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب کے دینے کو یاد کیا؟ سچی بولو ایمانداری سے، ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے۔ قیامت کا دن آئے گا اور مجھے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اس کو صبح سے لے کے اب تک کہ میں نے بولو، حالانکہ نمازیں بھی ہو رہی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ بھی گزرا، 1 مہینہ تقریباً ہو جائے گا اب 1-2 دن میں، روزے کی حالت میں، یا رمضان کے بعد قیامت کا دن اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر حساب دینا ہے، اس کو کتنا یاد کیا؟ کبھی کبھار موقع آتا ہے، مذاکرے ہوتے ہیں تو ہم قیامت کو یاد کر لیتے، اللہ سے ملاقات کو یاد کر لیتے، ورنہ نمازیں بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، لیکن اللہ سے ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے حساب کتاب کے دینے کو بھولے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجرم لوگ گردن جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا۔ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ تیری فرما برداری کے انجام کو اور نافرمانی کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تیرے فیصلوں کو اپنے کانوں سے سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دے، ایک چانس دے دے دنیا میں جانے کا، اب ہم اعمال صالحہ کر کے آئیں گے، ہم کو پورا یقین آ گیا۔ تو وہاں آدمی اللہ سے مہلت مانگے گا پھر سے دنیا میں واپس آنے کا، کیونکہ آج تو دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کے گزار رہے ہیں، ایسے آنن فانن میں زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جب منظر سامنے آئے گا تو اس وقت آدمی پچھتائے گا اور اللہ سے مہلت مانگے گا کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم اعمال صالحہ کر کے آئیں گے، ہم کو پورا یقین آ گیا ان باتوں پر جو کچھ تو نے کہا تھا، تیرے نبی نے کہا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ اب تو مزہ چکھو اس کا جس کو تم نے دنیا میں بھلا رکھا تھا، ہماری ملاقات کو، قیامت کے دن کی پیشی کو، حساب کتاب کے ہونے کو۔ اور اللہ فرمائیں گے کہ اب تو مزہ چکھو اس کا جس کو تم نے دنیا میں بھلا رکھا تھا، اب ہم تمہاری ایک نہیں سنیں گے، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ حالانکہ دنیا میں اللہ پاک کا ضابطہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔
لیکن وہاں پر آدمی قیامت کے دن چلائے گا کہ اللہ ہم کو ساری باتوں کا یقین آ گیا، بس تو ایک چانس دے دے، ایک مہلت دے دے۔ اللہ کہیں گے ہم نے تم کو بھلا دیا، انا نسیناکم، اب تو مزہ چکھو ہمیشہ کے عذاب کا، جو بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آدمی کو مہلت نہیں ملے گی دنیا میں آنے کی، اور یہی فرسٹ اینڈ فائنل لائف ہے۔ آدمی بولتا ہے نا فائنل، اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہی ایک زندگی دی ہے، اور یہ زندگی دی ہے صرف اور صرف اور صرف اور صرف آخرت بنانے کے لیے۔ اور فرمایا آخرت بنتی ہے ایمان اور اعمال سے۔ آخرت میں جانے والی، ساتھ لے جانے والی جو دولت ہے وہ ایمان اور اعمال کی دولت ہے نا۔ میں اکثر مثال دے کے کہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے امانت اور ایک ہوتی ہے دولت۔ امانت وقتی طور پر دی جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے، اس کو امانت کہتے ہیں، اور دولت جو ہوتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے، کام آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو دو چیزیں دولت کے طور پر دی ہے اور دو چیزیں امانت کے طور پر دی ہے۔ ایک تو ایمان اور اعمال دیے ہیں، یہ ہماری اصلی دولت ہے، اور ایک جان اور مال دیا ہے جس کو استعمال کر کے ایمان اور اعمال کمانا ہے۔ ایمان اور اعمال دولت ہے اور جان اور مال امانت ہے۔ آج آدمی کو جان کی بڑی فکر پڑی رہتی ہے، تھوڑا سا ادھر میں درد ہوا تو کچھ ادھر ہو رہا ہے، لیفٹ سائڈ میں ہو رہا ہے، لیفٹ سائڈ میں چیسٹ پین ہو رہا ہے، بولے ذرا بتا لو، ECG کرا لو، 2D کو کرا لو۔ بولتے ڈاکٹر صاحب جتنا خرچہ ہوا پرواہ نہیں، مگر ذرا اچھے سے علاج ہونا چاہیے۔ بڑی جان کی فکر رہتی، بولو تو جان کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، کدھر سے آئیں گا، کیسے جو کچھ ہے اس کو بچانا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے، اس کی فکر رہتی ہے آدمی کو۔ دن رات مال کی فکر میں آدمی کھویا ہوا رہتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس اتنا آ گیا، ہمارے ساتھ کا اتنا آگے بڑھ گیا، بولتے نا لوگ۔ تو مال کی فکر رہتی ہے، جان کی فکر رہتی ہے، حالانکہ یہ اللہ نے وقتی طور پر دیا ہے اور واپس لینے کے لیے دیا ہے، اور اس پر حساب ہوگا۔ جان کہاں لگائی، مال کہاں لگایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو جان مال امانت ہے اور ایمان اعمال دولت ہے۔ ایمان اور اعمال جتنا کمائیں گے اس پر حساب نہیں ہوگا، اللہ اس کو واپس بھی نہیں چھینیں گے۔ آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اگر ایمان بنایا تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اعمال کیے تو اعمال کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ قیامت میں بھی ایمان اعمال کے ساتھ اٹھے گا، چھینا نہیں جائے گا یہ۔ اور پھر اس کے اوپر انعام ملے گا، ایمان اور اعمال پہ انعام ملے گا۔ اصلی دولت یہ ہے جس کو کمانا ہے کہ ایمان اعمال کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزرے گی تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس دنیا کی زندگی کو کامیاب کر دیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ کے پاس جو ضابطہ ہے وہ ایمان اور اعمال ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو اعمال صالحہ کرے، اللہ پر ایمان رکھے، ان کے لیے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ بہترین زندگی دیں گے، ہے نا۔ کسی نے کہا نا کہ بیسٹ لائف پرووائڈ کریں گے، بہترین زندگی دنیا کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے مارکیٹ میں دکان مل جائے تو لائف بن جائے گی، بولتے ہیں نا لائف بن جائے گی، یا پڑھنے پڑھانے والے کہتے ہیں فلانے کورس میں ایڈمیشن ہوا تو لائف بن جائے گی، بعض لوگ کہتے ہیں سرکاری نوکری مل گئی تو لائف بن جائے گی، بولے بڑی فیسلٹیز ہے۔ بعض کہتے ہیں فلانی کمپنی میں جاب لگ گیا تو لائف بن جائے گی، اور اللہ فرما رہے ہیں ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کرو، لائف بنا دیں گے، لائف بن جائے گی۔ تو دنیا کے اندر کامیاب زندگی کا راز ایمان اور اعمال صالحہ، اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر جو سب سے زیادہ محنت کی تھی وہ ایمان اور اعمال کی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر
دنیا کی چیزوں میں، بزنس میں اور کاروبار میں کامیابی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں کوشش کرتے، بعد میں مدینہ میں کوشش کرتے کہ دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ یہاں پر قائم ہو جائے تاکہ ہماری قوم ترقی کر سکے۔ اگر ترقی اور کامیابی اس میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بازار بناتے، بہترین فیکٹریاں بناتے، سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا دنیا کا مدینہ منورہ میں ہوتا، کیوں بھائی؟ لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی وہ انسانوں کے دلوں پر محنت کی کہ ان کے دل ایمان سے لبریز ہو جائے، ان کے دل آخرت کی فکروں سے لبریز ہو جائے، ان کے دل دنیا کی حقیقت کو، اس کے ختم ہونے کو، اس کی ناپائیداری کو، اس کے عارضی ہونے کو سمجھ جائے اور اس کی حقیقت ان کے دلوں میں بھر جائے۔ جہاں کہیں موقع آتا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف متوجہ کرتے صحابہ کو اور دنیا کی حقیقت سمجھاتے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، یہ تو فانی ہونے والی ہے۔ واقعات ملتے ہیں نا، ایک بستی کے باہر گزر ہو رہا جہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلا کے بتلا رہے، دیکھو یہ تمہاری دنیا کا حال ہے، یہ بہترین کھانوں کا انجام دیکھ لو، بہترین کپڑوں کا انجام دیکھ لو، سب یہاں پڑا ہے، بہترین سواریوں کا انجام دیکھ لو، یہاں پڑا ہے، یہ دنیا میں سب عارضی ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنے صحابہ کو آخرت کی طرف متوجہ کیا، اس لیے فرمایا کہ جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی صفات کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین، آپ کے مبارک اعمال میں کامیابی کا یقین جب دل کی گہرائی کے اندر میں اترے گا تو دنیا کے عارضی ہونے کا احساس دلوں کے اندر میں مضبوط ہوگا اور آخرت کے ہمیشہ کے رہنے کا احساس، آخرت کی اصل زندگی کے ہونے کا احساس اور اس کے بنانے کی فکر یہ دلوں کے اندر میں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ایمان کے بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے محنت تو کی ہے لیکن پھر بھی وہ حقیقت والے ایمان سے ہم لوگ ابھی بھی کوسوں دور ہیں۔ الحمدللہ ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جو حقیقت والا ایمان جو آخرت کی فکروں کے اندر آدمی کو کھو ڈالے اور ہر لمحہ ہر وقت آخرت کی فکر رہے اور دنیا کے ختم ہونے کا احساس، دنیا کے عارضی ہونے کا احساس، جن کو یہ لگ جاتا تھا پھر ان کے سامنے دنیا کے مزے ختم ہو جاتے تھے۔ اب اللہ والوں کے واقعات ہم کو ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب لوگ تھے، عجیب انسان تھے، حالانکہ ان کے سامنے آخرت حقیقت کے ساتھ آ گئی تھی اور دنیا، حالانکہ میں ابھی بیٹھ کے اتنی بات کر رہا ہوں، مجھے خود پتا نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے انسانوں کو اللہ نے کسی کو نہیں دیا یہ علم کہ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے نا، بارش کب برسے گی، اور آدمی کے ساتھ کل کیا ہوگا اور زمین کے کون سے ٹکڑے پر موت آئے گی، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ کل میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتا نہیں، لیکن اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ اپنا گردن مبارک پر رکھا، دوسرا ہاتھ ایسے بڑھایا، تو پوچھا جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے لا علمی ظاہر کی کہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے۔ فرمایا کہ آدمی کی موت ہے جو ہر وقت اس کے گردن پر سوار ہے اور یہ اس کی امیدیں ہیں جو لمبی لمبی امیدیں زندگی سے بھی آگے کی نکلی ہوئی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کے عارضی ہونے کا احساس اور آخرت کے ہمیشہ رہنے کا احساس اور آخرت کی زندگی اگلے پل میری شروع ہو سکتی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور میں جس کا مفہوم ہے کہ تم کو قیامت کا کیوں انتظار ہے، کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ کہ آدمی کی قیامت، دنیا تو جب ختم ہوگی لیکن آدمی کی اپنی قیامت اسی دن شروع ہو جائے گی جس دن اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ کہ پوری دنیا جب ہوگی ختم قیامت کے دن، لیکن جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے تو دنیا ختم ہی ہوگی، دنیا سے تعلق ہی ختم ہوگا۔ تو میری قیامت کب آئے گی مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میری امیدیں لمبی لمبی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ محنت تھی وہ ایمان کی محنت تھی، اور آج ہم لوگ
اسی میں کمزور ہو گئے کہ ہمارے پاس ساری محنتیں ہیں لیکن ایمان کے بنانے کی محنت بڑی کمزور ہے، وہ بھی جو ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہے، ورنہ زندگیوں سے ایمان کی محنت اکثر غائب ہے. کہ مکان بنانے کی محنت ہے، دکان بنانے کی محنت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے کی محنت ہے، اور نہیں ہے تو ایمان کے بنانے کا نظام نہیں ہے، ایمان کے بنانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے. اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اللہ نے اس مبارک محنت کے ذریعے سے ایک نظام دیا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ ہم جیسے جس کی اہمیت کو سمجھنے والے بھی، ہم بھی اس ترتیب کے معاملے میں بڑے کمزور اور بڑے غافل. یہ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام میں ہم نے سنا بہت رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ان کا علاج تو کرتے ہیں لیکن طبیعت بگڑ جاتی ہے، ان سے کہیں کہ رونا کم کر دیں، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی بولنے کی. پڑوس ملک کے ہمارے مفتی صاحب تشریف لائے بنگلہ والی مسجد میں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت کو سمجھاؤ کہ یہ رونا کم کر دیں. تو حضرت نے جب مفتی صاحب نے بات کی تو حضرت نے بڑے درد سے کہا کہ امت کی اصلاح کے لیے اللہ نے ایک کام دیا ہے، میں کیا کروں کہ میرے اپنے ساتھی اس کو دل پہ نہیں لیتے، اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے اللہ کے سامنے رو. کہ یہ جو مسجدوار 5 کام ہیں، فرمایا یہ ایمان کے بنانے کی مستقل محنت ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں، ہماری اپنی ذات کے لیے. کہ جب روزانہ آدمی ایمان کی فکر کو لے کے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طلب اور اس کی تڑپ کی بنیاد پر کہ سب سے پہلے میرا ایمان بن جائے، میرے ایمان میں ترقی ہو جائے، میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. جب آدمی اپنی ذات کی، اپنی ہدایت کی فکر کو لے کے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تڑپ اور طلب کی بنیاد پر اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولے گا. کہ روزانہ اپنے ایمان کی بنانے کی فکر کو لے کے پورے عالم کے اندر میں کیسے ایمان اور اعمال زندہ ہو جائے، اس کی فکر کو لے کے کسی ایک وقت میں کچھ نہ کچھ وقت سر جوڑ کر بیٹھے. لوگ دنیا کے لیے میٹنگیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مشورے کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں. بتاؤ روزانہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بنانے کی پلاننگ کریں، فکر کریں، میٹنگ کریں. اللہ نے ایک موقع دیا ہے یہ مسجدوار جماعت کے روزانہ کے مشورے کے عنوان پر کہ آدمی اپنی ذات سے لے کے پورے عالم کی فکر کرے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کی فکر کرے. روزانہ چل پھر کر اللہ کی بڑائی کو اللہ کے بندوں کے درمیان میں بولے، اس نیت کے ساتھ بولے کہ اللہ تعالیٰ اس یقین کو میرے دل کے اندر میں اتار دے. اپنے ایمان کے بنانے کی نیت سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دے. روزانہ گھر اور مسجد کی تعلیم کا اہتمام کرے، اپنے ہفتے کے اندر 2 گشتوں کا اہتمام کرے. یہ سارے ایمان کے بنانے والے اعمال ہیں. اپنی 3 دن کی جماعت بنا کے محنت کر کے مہینے میں 1 مرتبہ باہر جائے، خروج کرے اللہ کے راستے کا. یہ ایمان کے بنانے کی بہترین اللہ پاک نے مختصر سی اور مؤثر اور جامع محنت عطا فرمائی. کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جیسے فتنے وجود میں آتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں، اس دور کے داعیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے دین کی محنت کو کھولتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شریعت قیامت تک ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. 5 وقت کی نماز ہے تو نہ کبھی 6 وقت کی ہوگی، نہ کبھی 4 وقت کی ہوگی. قیامت تک ایک جیسی رہے گی. مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بنیادوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں. آپ کہیں بھی جاؤ پوری دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز ہی ملے گی. 5 وقت کی نماز. رمضان کا مہینہ 1 مہینے کا روزہ فرض ہی ملے گا، اس کے علاوہ اور کہیں اس میں نہ زیادتی ملے گی نہ کمی ملے گی. حج بھی زندگی میں 1 مرتبہ فرض، زکوٰۃ بھی صاحب استعداد پہ فرض، سال میں 1 مرتبہ. تو شریعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن فرمایا کہ شریعت کو زندہ کرنے کی محنت
دعوت کی محنت، اس کے اندر موقع محل کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس وقت کے داعیوں کے اوپر میں نہج نبوی کے مطابق طریقہ کار کو کھولے گا. تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر یہ آسان فہم محنت دی ہے کہ آدمی روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ اور سالانہ کا نظام بنائے. روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ اور سالانہ، یہ اپنی محنت کا نظام بنائے کہ زندگی کا مقصد ہے یہ ایمان اور اعمال کا بنانا. جو اصلی دولت ہے اس کو کمانا اور دنیا سے بچا کر لے جانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اس کے لیے ہمارا نظام بنے. آج ہر ایک کا دنیا کے کمانے کا تو نظام بنا ہوا ہے کہ روزانہ اتنے وقت اپنے جاب کو دیں گے، اپنے کاروبار کو دیں گے اور اپنی دنیا کی مشغولی کو دیں گے. روزانہ کا نظام بنا ہوا ہے، ہفتہ واری نظام بنا ہوا ہے، ماہانہ نظام بنا ہوا ہے، سالانہ نظام بنا ہوا ہے. لیکن ایمان کے بنانے کا اللہ پاک نے آج کے دور کے اعتبار سے اس ترتیب کو قبول فرمایا اور اپنی قدرت سے دنیا میں اللہ نے چلا بھی دیا کہ ہر ایمان والے کا روزانہ کا نظام بنے، ہر ایمان والے کا ہفتہ واری نظام بنے، ہر ایمان والے کا ماہانہ نظام بنے، ہر ایمان والے کا سالانہ نظام بنے، کہ یہ اپنی زندگی کو مقصد پر لانے کی محنت کرے. کہ میری زندگی کا مقصد، وہ تو کہا نا کہ تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ پاک نے مقصد میرا آخرت بنانا رکھا ہے، اور ختم نبوت کے طفیل میں پوری انسانیت کی آخرت کی فکر کرنا، اپنی آخرت بنانا اور ساری انسانیت کی فکر کرنا، یہ میرے ذمے رکھا ہے اللہ پاک. اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو قبول فرمایا، اپنی قدرت سے چلایا. اب ہر آدمی، ہر ایمان والا خود اپنی ذات سے اس کی فکر کرے کہ میری ایمان اور اعمال کی محنت کا نظام بنے، یہ میری اصلی دولت ہے، یہ میری اصلی کمائی ہے. کہ اپنے مقام کے اعتبار سے 5 اعمال میں لگ کے ہر ایمان والے کو اس کے اوپر میں کھڑا کرنے کی محنت کرنا. جس کسی سے ہم کو محبت ہے، جس سے ہم کو اپنائیت ہے، جس کی ہم بھلائی چاہتے ہیں، فرمائے کہ ایمان والے سے ایمان کے اعتبار سے محبت کرنا اور اس کی بھلائی چاہنا یہ ایمان کا حق ہے. بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کر دو. اپنے لیے ایمان کی محنت، اعمال کی محنت، اور اپنے بھائیوں کے لیے. اس لیے ہر ایک کو اس محنت کے اندر میں جوڑنا. اور ایمان اور اعمال بن گیا اور میں دنیا آخرت کامیاب ہو گئی. اور ایمان اور اعمال نہیں بنا تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. چاہے دنیا کے اعتبار سے آدمی کو کتنا ہی چمک دمک نظر آئے، کتنی ہی عارضی کامیابی نظر آئے، لیکن فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ضابطہ اسی پر رکھا ہے کہ ایمان اعمال کی بنیاد پہ دنیا میں بہترین زندگی دیں گے. اس لیے فرمایا کہ ایمان والے ہوتے ہیں تو دنیا کے حالات کے اندر میں بھی اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اور ان حالات کے اندر میں بھی رہ کر اس کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس حال میں بھی اللہ کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو جما لیا تو حالات تو ختم ہو جائیں گے، اس کا انعام باقی رہے گا، اس پر مجھے انعام ملے گا. یعنی آدمی حالات کو بھی خوشی خوشی برداشت کرے گا، ناگوار حالات بھی آئیں گے تو اس یقین کے ساتھ حالات کا بنانا، حالات کا بھیجنا سب اللہ کی طرف سے ہے. اور میں نے اگر اس میں صرف اللہ رب العزت حالات اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اللہ پاک میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں اس حال میں بھی اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہوں یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، تو پھر فرمایا کہ حالات کے اوپر جو اللہ کی اطاعت پر جمے گا، خراب حالات ظاہر کے اعتبار سے لوگ دیکھ رہے ہیں بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشانی میں ہے نا. بلال رضی اللہ عنہ پیٹے جا رہے ہیں لیکن احد احد کہہ رہے ہیں. برسوں بعد کسی نے پوچھا کہ بلال کیا بات تھی کہ تم کو یہ لوگ مارتے تھے اور تم احد کہتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ اس احد کہنے میں جو مزہ آتا تھا وہ بعد میں نہیں آیا. اور یوں بھی سنا کسی سے کہ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ وہ کوڑے مارتے، مجھے تکلیف ہوتی اور میں احد کہتا، ساری تکلیف ختم ہو جاتی. تو ظاہر کے اعتبار سے تکلیف میں ہے لیکن انجام کے اعتبار سے مسجد نبوی کے مؤذن بنایا اللہ پاک نے، اور
قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے سے اٹھیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے جنت میں داخل ہوں. تو اللہ نے ان تکلیفوں میں وہ انعامات رکھے. اس کے لیے فرمایا کہ مومن تو ہر حال میں کامیاب ہے. اگر تکلیف میں ہے تب بھی کامیاب ہے, اور اگر راحت میں ہے اور اللہ کی اطاعت پر ہے تب بھی کامیاب ہے. اس لیے فرمایا کہ آدمی جو ہے اصل جو دنیا کی لذتیں ہیں, اصل جو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ہے, وہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہے کہ اللہ کی ذات کا یقین, مضبوط یقین, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اور نورانی اعمال. اور اس کو کمانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ محنت عطا فرمائی ہے کہ ایمان اعمال کو کمانا اور اس کو دنیا میں عام کرنا, یہ دونوں محنتوں کے لیے اللہ پاک نے جان اور مال کی قربانی رکھی ہے. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے ایمان والوں میں تم کو ایسا بزنس نہ بتاؤں, ایسی تجارت نہ بتاؤں, ایسا دھندا نہ بتاؤں جو تم کو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے نجات دلا دے. وہ کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے, اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا حق ہے. علماء کرام نے تشریح کی ہے اس کی, فرمایا کہ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ قربانیوں سے ملتا ہے, محنتوں سے ملتا ہے. جو ورثے میں مل گیا وہ ایمان تو مل گیا الحمدللہ, لیکن فرمایا کہ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ محنت سے بنتا ہے, قربانی سے بنتا ہے. کہ نبی کا بیٹا ہے لیکن قربانی نہیں دے رہا ہے تو فرمایا کہ وہ بھی ایمان سے محروم ہے. اور ایسے دہریے کی بیوی ہے جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا, اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا, لیکن اللہ پاک نے ایمان دیا تو پھر فرمایا کہ اس ماحول کے اندر میں بھی رہ کر اللہ کی اطاعت کے اوپر جمی ہوئی. تو اللہ رب العزت نے ایمان کو قربانی پہ رکھا, محنتوں پہ رکھا. جو جتنا قربانی دے گا, جو جتنی محنت کرے گا, اللہ رب العزت اتنا ایمان کی پختگی, ایمان کی بلندی, ایمان کی حقیقت سے نوازیں گے. اس کے لیے اللہ پاک نے اس کی دعوت دی ہے کہ میں تم کو ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تم کو حقیقت والا ایمان دلا دے. اور وہ کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو, اپنے مال کے ساتھ, اپنے جان کے ساتھ. کہ اپنا مال اور اپنا جان, یہ دونوں چیزیں جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے, اس کو تم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں تم کو ایمان اور اعمال دے گا. بلکہ اللہ پاک نے یہ بہترین بزنس بتلایا ہے کہ جان مال لگاؤ, ایمان اعمال کماؤ, دنیا آخرت بناؤ. جان مال جو اللہ نے دی ہے, جو عارضی اللہ پاک کی طرف سے امانت ملی ہے, جو واپس لینے کے لیے دی ہے, چھیننے کے لیے دی ہے کہ جان بھی ایک دن واپس لے لیں گے, مال بھی ایک دن واپس لے لیں گے. آدمی مرا, سارا مال دوسرے کا ہو گیا. تو جان بھی عارضی, مال بھی عارضی, اور یہ امانت اور واپس لینے کے لیے دی ہے. اس کو انویسٹ کر ڈالو, جان مال کو انویسٹ کر ڈالو. کائے میں؟ اصلی دولت کے کمانے میں, ایمان اعمال کے کمانے میں. تو فرمایا جان مال لگے گا, ایمان اعمال بنے گا, اللہ تعالیٰ دنیا آخرت چمکا دے گی. دنیا آخرت کے چمکانے کے لیے ایمان اور اعمال شرط ہے, اور ایمان اعمال بنے گا جان مال کے کھپانے پر. اللہ پاک نے اس کو بہترین تجارت کہا ہے, بیسٹ بزنس کہا ہے, موسٹ پروفیٹیبل بزنس کہا ہے. سب سے زیادہ نفع کی تجارت کہ آدمی کا جان مال لگے ایمان اعمال کے کمانے کے اندر. یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے یہ. اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں, ذالکم خیر لکم, یہ تم میں بہترین لوگ ہیں جو میرے اس بتائی ہوئی تجارت کو کریں, اس دھندے کو کریں. اگر تم علم رکھتے ہو, سمجھداری رکھتے ہو, عقل رکھتے ہو تو اس بزنس کو کرو جو میں بتا رہا ہوں, ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا ہے, جب اٹھے گی چھوٹے جماعتوں میں جا رہے ہو. لیکن کیا معلوم ہے ان کو کہ قیامت کے دن یہی لوگ عقل مند کہلائیں گے کہ انہوں نے وہ تجارت کی جو اللہ نے بتائی ہے, سب سے کامیاب تجارت کہ دنیا میں جاؤ, حلال روزی کماؤ, اپنی ضرورتوں کے اوپر لگاؤ جتنی ضرورت ہے, اور باقی کا لے کے اللہ کے راستے میں چلو پھرو, اللہ کے راستے میں جھونکو اپنی جان کو اور اپنے مال کو, اور ایمان اعمال کما کے اور ایمان اعمال کو دنیا میں پھیلا کے اپنی زندگی کو بھی چمکاؤ اور دوسروں کی بھی فکر کرو. اس لیے یہ بہترین تجارت ہے, یہ نفع کا دھندا ہے کہ ایمان اعمال کو کمانا اور
دنیا آخرت اپنی بھی بنانا، دوسروں کی بھی دنیا آخرت بن جائے، اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا. اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہیں گے اپنی جان اور مال کو ایمان اور اعمال کے کمانے میں زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ عقل مندی کی زندگی ہے. اور پھر جس کسی سے ہم کو محبت ہے اس کو بھی جان مال کا، جیسے ایک آدمی کو اچھا دھندا نظر آ گیا تو کیا کہتا ہے، تم بھی یہاں انویسٹ کرو، ہے نا. پہلے ہمارے پاس چلتا تھا، ادھر زمین خریدی اس کی قیمت بڑھ گئی، ادھر پلاٹ لیا ایریا بعد میں وہ قیمت بڑھ گئی تو لوگ کہتے تھے وہاں لے لو ابھی سستے میں مل رہے ہیں، آگے چل کے بہت بھاؤ آئے گا اس کا. تو سب کو بولتا تھا تم بھی لے لو تم بھی لے لو. بعد میں خوش ہوتے، دیکھو 5,000 میں پلاٹ لیا، بعد میں 50 لاکھ کا ہو گیا. بولتے تھے نا لوگ، بولے یار اگر ہم بھی لے لیتے تو اچھا رہتا. آخرت میں ایسے ہی پچھتائیں گے، یار ہم بھی اللہ کے راستے میں انویسٹ کر دیتے تو اچھا ہوتا تھا، ہے نا. آج اتنے کا اتنا مل رہا ہے اس کے لیے جو ہے. اور یہ تو آخرت کی دور کی بات ہے، دنیا ہی میں اللہ دکھا دیں گے کہ ایمان اعمال پہ سب سے پہلے اللہ دنیا کی زندگی بنا دیں گے، دنیا کی زندگی چمکا دیں گے، دنیا میں چین سکون عزت راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، جس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں بھٹکتے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے رکھا ہی نہیں اس کے اندر. اللہ نے کامیاب زندگی تو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ایمان اعمال میں رکھی ہے. اس کے لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنا بہترین انویسٹمنٹ اللہ کے راستے میں کریں گے، اپنے جان اور مال کو لے کے ایمان اور اعمال کے بنانے کی محنت کریں گے. ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کہتے ہیں کہ محنت تو ساری زندگی کرنا ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم 4 مہینے اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ توفیق دے ہر سال 4 مہینے لگائیں، اللہ توفیق دے ہر سال 6 مہینے لگائیں، اللہ توفیق دے پوری زندگی لگا دے. ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہے نا. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا تھا کہ لوگ کیسے سالانہ 4 مہینے لگا رہے ہیں، لوگ کیسے سالانہ 6 مہینے لگا رہے ہیں. ایسے لوگ زندہ مثالیں ہیں آج کے زمانے میں کہ آدھی زندگی اللہ کے راستے میں، آدھی زندگی اپنے دنیا کی محنت میں، وہ بھی دین کی محنت کے ساتھ. اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا اور پورے عالم کے اندر دین کا کام لیا. تو اس کے لیے ہم نیت کریں کہ شروعات میں ہم کم سے کم 4 مہینے اللہ کے راستے میں ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے معاف فرما، اس بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرما، جو کوئی صحیح کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما، جو ارادے کی اس کا پورا کرنا آسان فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو خیر مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم